بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کویت اور دیگر ممالک میں آنے والے ریت کے طوفان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ طوفان کیسے انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان طوفانوں سے ممالک کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، خلیجی اور عرب ممالک میں گرد آلود طوفان ایک حقیقت رہے ہیں۔ آسمان کا رنگ سرخ ہونے پر لوگوں کو مشکلات کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ العربیہ نیٹ نے اکانومسٹ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرد آلود طوفان کے باعث ہزاروں شہریوں کو ہسپتال ایمرجنسی وارڈز میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ سانس کے امراض میں مبتلا بعض افراد کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں مصنوعی تنفس فراہم کرنا پڑتا ہے۔ کمپنیوں نے اپنے کارکنوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی ہیں، اسکول بند کر دیے گئے ہیں، پروازیں منسوخ اور معطل کر دی گئی ہیں۔ کویت سمیت خلیجی ممالک میں گرد غبار کے طوفان کے باعث زندگی تھم کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ اشروں کے دوران سال میں 2 یا 3 مرتبہ گرد و غبار کا طوفان آتا تھا، اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سال موسم بہار کے دوران عراق میں کم سے کم 8 بار گرد و غبار کا طوفان آ چکا ہے۔ 16 مئی کو ریت کے طوفان نے پورے ملک کے نظام کو درم برہم کر دیا تھا۔ سانس کے امراض میں مبتلا تقریباً 4000 افراد ہسپتال میں داخل کیے گئے، جبکہ شام کی جانب سرحد پار کرتے ہوئے 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، گرد و غبار کے طوفان نے لاکھوں لوگوں کو افلاس کی جانب دھکیل دیا ہے، جبکہ اربوں ڈالر کا نقصان الگ ہو رہا ہے۔ دبئی، منامہ اور کویت جیسے ملکوں میں فلک بوس عمارتیں گرد و غبار کے طوفان کے باعث نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گرد و غبار کا طوفان پیچیدہ اور ناقابل فہم ہے۔ یہ طوفان قدرتی اسباب کے تحت آتا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہوا آلود ہو جانے کے باعث مشرق وسطیٰ میں سالانہ 30,000 افراد قبل از وقت زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس رجحان نے آنے والے دنوں میں مزید خوف کے ساتھ ایران، کویت اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بھی متاثر کیا ہے۔ تیز ہوائیں فضا میں بڑی مقدار میں ریت اور دھول اٹھاتی ہیں، جو پھر سینکڑوں یہاں تک کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہیں۔ دھول کے ذرات کا سائز انسانی صحت کے لیے ممکنہ خطرے کا ایک اہم عنصر ہے۔ چھوٹے ذرات جو 10 مائکرو میٹر سے چھوٹے ہو سکتے ہیں، اکثر ناک، منہ اور اوپری سانس کی نالی میں پھنس سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ سانس کے امراض جیسے دمہ اور نمونیا سے منسلک ہو سکتے ہیں اور یہ ان بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ عمر رسیدہ اور کم عمر افراد کے ساتھ ساتھ سانس اور دل کے مسائل سے جو 2-4 افراد کا ہوتا ہے، جب سب سے زیادہ متاثر ان ممالک کے باشندے ہیں جو ریت کے طوفان سے باقاعدگی کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔ ریت کی دھول فضا میں کئی دنوں تک رہ سکتی ہے اور کافی فاصلے تک سفر کر سکتی ہے اور بعض اوقات بیکٹیریا، پولن فنگس اور وائرس کو اکٹھا کر لیتی ہے جو کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔